تو اس کی تخلیق کا مقصد تھا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں کو انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اگر یہ اپنے مقصد تخلیق کو جان جائے تو یہ انسان بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود الملائکہ مجھے انسان رہنے دو، تو کہتا ہے مجھے فرشتہ بھی نہ کہو۔ اور اگر مقصد کو بھول جائے تو اسی انسان کے بارے قرآن بولتا ہے اولئک کالانعام، یہ چھپایا ہے چھپایا جانور، بل ہم اضل، بلکہ فرمایا چھپایوں سے بھی بدتر ہے۔ مقصد تخلیق کو بھول گیا، جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ یاد نہ رہا۔ تو اپنے مقصد تخلیق پہ فوکس رکھو کہ ہم دنیا پہ کس لیے آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا۔ ورنہ جب مقصد کو بھول گیا تو قبر میں جا کے ڈاڈا پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسمی تو پھر کس کام کا۔ تخلیق کے مقصد کو بھول گیا تو قبر میں جا کے پچھتاوا ہی ہوگا، رونا ہی ہوگا، حشر کے دن پریشانی ہوگی، رسوائی ہوگی، لیکن اس وقت رونا تو کام نہیں آئے گا۔ آج سانسوں کی مالا چل رہی ہے، آج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے، انج ٹوک انوکھڑے ٹکنے نہیں، ٹور پویں تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھے پینڈے مک دے نہیں۔ آج اگر ہم اپنا محاسبہ کر لیں، اپنے اندر اتریں کہ ہم دنیا کے اندر کس لیے آئے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، صاحب اپنا تو بن۔ تو اپنے ساتھ تو ہم وفا کریں، تو اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھو، ہم کس لیے دنیا کے اندر آئے، ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تخلیق کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے۔